السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے روزانہ ہم ایسے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں جس میں معصوم بچے مارے جا رہے ہیں اور ہمیں ایسے ویڈیوز دیکھ کر بہت تکلیف ہو رہی ہے، ہمارے دل کٹ رہے ہیں، ہم سے ایسے فوٹیج دیکھے بھی نہیں جا رہے ہیں۔ مگر ایسے میں ایک حدیث ہے جو ہمیں صبر دیتی ہے، ہمیں سکون دیتی ہے۔ دیکھیے یہ حدیث غور سے سنیں جو نابالغ بچوں کے متعلق ہے۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں اکثر اپنے صحابہ سے کیا کرتے تھے ان میں یہ بھی تھی کہ تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا، اور صحابہ میں جو چاہتا وہ اپنا خواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتا۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صبح کو فرمایا کہ رات میرے پاس 2 آنے والے آئے اور مجھے اٹھایا اور مجھے اپنے ساتھ چلنے کہا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملائکہ جنت میں لے کر گئے اور پھر وہ مختلف جگہوں سے گزرتے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یوں چلتے چلتے ہم آگے بڑھے اور ایک باغ میں ہم پہنچے جو بہت ہرا بھرا تھا اور جس کا موسم بہت سہانا تھا، اور اس میں موسم بہار کے سبھی پھول موجود تھے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس باغ کے درمیان میں ایک بہت ہی لمبے شخص تھے، اتنے لمبے کہ میرے لیے ان کا سر دیکھنا مشکل تھا۔ ان کا سر آسمان سے لگا ہوا تھا اور اس شخص کے چاروں طرف بہت سے بچے تھے۔ میں نے اتنے بچے کبھی نہیں دیکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے اور یہ بچے کون ہیں؟ تو ملائکہ نے جواب نہ دیا اور کہا چلیں چلیں۔ اور جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مختلف جگہوں سے گزرتے گئے تو ساری رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب و غریب چیزیں دیکھی۔ پھر ان ملائکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ وہ جو لمبے شخص باغ میں موجود تھے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام تھے، اور جو بچے ان کے چاروں طرف تھے یہ وہ بچے ہیں جو بچپن میں ہی فطرت پر مر گئے، یعنی دین فطرت پر، یعنی بالغ ہونے سے پہلے انتقال کر گئے۔ اب ظاہر سی بات ہے جو بچے معصوم ہیں، جو بالغ ہونے سے پہلے ہی انتقال کر جاتے ہیں، وہ تو معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، تو انہیں تو جانا ہی جنت میں ہے۔ تو وہ بچے جن کا انتقال ہو چکا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی تربیت میں ہیں اور بہت خوش ہیں اور جنت کی نعمتوں میں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض مسلمانوں نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر مشرکین کے بچوں کا کیا ہوگا؟ یعنی ان کے ماں باپ تو مشرک تھے مگر بچے نہیں تھے، تو کیا مشرکین کے بچے بھی جہنم میں چلے جائیں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مشرکین کے بچے بھی وہیں تھے، یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تربیت میں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے مسلمانوں کے بچے جو بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں وہ جنت میں ہوں گے، یہاں تک کہ مشرکین کے بچے جو بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں وہ بھی جنت میں ہوں گے، کیونکہ نابالغ بچے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور دیکھیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کا ہر بچہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے، بس اس کے والدین اسے یہودی بنا لیتے ہیں یا عیسائی بنا لیتے ہیں یا مجوسی بنا لیتے ہیں۔ دیکھیے جب نابالغ بچے فوت ہو جاتے ہیں، یعنی بالغ ہونے سے پہلے جب بچوں کا انتقال ہو جاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ ماں باپ کے لیے بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے، اور اکثر ماں باپ پریشان بھی ہو جاتے ہیں کہ اب ہمارے بچوں کے ساتھ مرنے کے بعد کیا ہو رہا ہوگا۔ دیکھیے اللہ ارحم الراحمین ہے، وہ ہم سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور جو چھوٹے بچے انتقال کر جاتے ہیں نا وہ تو جنت کے باغ میں ہوتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی زیر تربیت ہوتے ہیں، اور وہاں بچے کھیلتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں، جنت کی نعمتوں میں ہوتے ہیں، اپنے رب کے یہاں سے رزق دیے جاتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے معصوم بچے جو جنت میں ہوتے ہیں ان کے لیے ہر طرح کا انتظام اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے۔ اور بھلا جنت میں کس چیز کی محرومی ہے نا۔ اور دیکھیے شفاعت کے لیے ایمان فرض ہے، یعنی اگر والدین ایمان والے تھے، شرک سے پاک تھے، تو وہ نابالغ بچہ جو فوت ہو گیا تھا وہ آخرت میں اپنے والدین کی شفاعت کا ذریعہ بنے گا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اولاد کا فوت ہو جانا والدین کے لیے بہت بڑی مصیبت اور تکلیف اور آزمائش ہوتی ہے، اور اگر وہ اس تکلیف پر صبر کر لیتے ہیں تو اللہ کی طرف سے بہت اجر و ثواب ہے، جیسے کہ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یقیناً صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے اجر ثواب دے گا۔ دیکھیے یہ حدیث ہمیں بہت سکون دیتی ہے کہ جو نابالغ بچے جو بالغ ہونے سے پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں وہ مرتے ہی جنت میں منتقل کر دیے جاتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نگرانی میں ہوتے ہیں، اور ان بچوں کی وہاں پرورش ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔